السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کے گھرانے کا ایک درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ چکی پیس رہی ہیں اور ایک بڑے برتن میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے والد کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں تو میرے پیارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا آج اس دنیا میں آخری دن ہے، میں نے آج انتقال کر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم بھی ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوا اور تم اس طرح بچھڑنے کی باتیں کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کا غم کس طرح سے برداشت کروں گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح آپ میرا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ تم پانی اتنا زیادہ کیوں گرم کر رہی ہو اور آٹا اتنا زیادہ کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی اتنے کام کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر کہنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی حق تو ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی زیادہ اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا دوں، اور آٹا اس لیے زیادہ پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے میرے بعد اس آٹے سے روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور میں کپڑے سارے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ صاف کپڑے پہن سکیں۔ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے کام نہ کرو۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد اور والدہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جلدی سے اپنی والدہ کے گلے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس بات کا تصور کریں کہ یہ کتنا مشکل امتحان ہوگا جب ایک عورت کو پتہ چل جائے کہ اس نے آج مر جانا ہے اور اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کو کون روز کھانا کھلائے گا، اس کے بچوں کو کون سلائے گا، اس عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگے اور حضرت فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ اپنے والدین کو روتا دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پھر اپنے بابا حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔
جب امام حسن اور امام حسین یہ بات سنتے ہیں تو دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی ان کو دیکھ کر روتی ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے ہمیشہ اپنا حق ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، اگر میں وفات پا جاؤں تو اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور پاک سیدہ فاطمہ نے تیسری بات ایسی کہی کہ جو آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی میرے اوپر نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی رو رہی ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے ایک بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں آ کر کہا تھا کہ فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو، اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن اور امام حسین اور ابو ذر غفاری رو رہے ہوتے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھودتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا جائے گا اور بہت زیادہ روتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ پیارے حضور کی شہزادی حضرت علی کی بیوی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ بی بی فاطمہ کا جنازہ ہے۔ پھر قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز جو قبر سے آئی تھی یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو پاک تھیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں حسن اور حسین کو گلے سے لگا کر قبر کے پاس کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین بھی اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے اور جنتی لوگوں کے سردار تھے اور ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا، ہمیں نیک کام کرنے، نیکی پر چلنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔
اور ہمیں روز آخرت اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب کرنا، آمین۔